فانظروا عمن تأخذون دینکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. قال تعالی یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. سورہ حجرات کی یہ آیت مبارکہ ہے. اس آیت مبارکہ نے ہمیں امت اسلامی کو یہ خبردار کیا ہے، کوئی بھی بات آپ تک پہنچے اس بات کی تصدیق کریں، تحقیق کریں، یہ بات درست بھی ہے کہ نہیں، کہیں کوئی جھوٹی خبریں تو نہیں پھیلا رہے ہیں. اس لیے صحابہ کرام، تابعین کرام اللہ کے نبی کے فرامین میں بہت احتیاط کرتے تھے، چونکہ وعید بھی ہے آپ پر جھوٹ ماننے والوں پر، اور دوسری طرف اس دین کی حفاظت کے لیے کہیں نادان لوگوں کی غلط باتیں اس میں نہ آ جائیں. اسی لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سند الحدیث جو اس امت کی خاص میزہ ہے، صحابہ سے لے کر تابعین، اتباع تابعین، حتیٰ کہ آج تک یہ سلسلہ سند اللہ کے نبی تک اہل علم نے محفوظ رکھا ہے. جیسے کہ میں ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے میرا سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 25 واسطوں سے 30 واسطوں سے پہنچتا ہے. انہوں نے اپنے سلسلے کو محفوظ رکھا، اگرچہ اب ہمیں ان سند کی اتنی ضرورت نہیں کتابیں تصنیف ہونے کے بعد، لیکن یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ جو حدیث دین کی باتیں آپ سیکھتے ہو یہ دین ہے، لہٰذا جن لوگوں سے تم سیکھتے ہو دیکھو یہ آدمی کیسا ہے. المجروحین نے یہ قول، کتاب المجروحین نے یہ کتاب نقل کی ہے. امام ابن سیرین سند کے بارے میں کہتے ہیں کانوا لا یسألون عن الاسناد. یہ کون سنا رہا ہے، کس نے سنایا؟ صحابہ میں عام طور یہ تحقیق بہت کم ہوتا تھا، لیکن حتی وقعت الفتنہ فسألوا عن الرجل، کہ کس نے یہ حدیث بیان کی اور کون ہے بیان کرنے والے، پوچھنے لگے. کیونکہ آپس میں جب یہ جنگیں ہوئی مسلمانوں کی آپس میں، فتنے بپا ہوئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیے گئے، اور یہ سیاسی جھگڑے پیدا ہو گئے. ان سیاسی جھگڑوں کے پیچھے ایک دوسرے کی حمایت میں حدیثیں گھڑنے لگے، تو پھر اب لوگ پوچھنے لگے آپ نے یہ حدیث کس سے سنی. محمد بن مسلم فرماتے ہیں لا يصلح ان يرقى السطح الا بالسلم. سیڑھی کے بغیر چھت پر نہیں جا سکتے، اسی طرح سند کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ممکن نہیں، یہ وسیلہ ہے. اور سفیان ثوری فرماتے الاسناد سلاح المؤمن، سند مسلمانوں کی ایک اسلحہ ہے. ابن المبارک فرماتے ہیں الاسناد من الدین، یہ سند حدیث کی تحقیق اور اس پر اہتمام کرنا، ان کے راویوں کی جرح نقد کرنا، یہ دین کا حصہ ہے. ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر یہ سند کے اہتمام، راویوں پر علم جرح نقد نہ ہوتے تو لوگ من مرضی کی باتیں کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثل الذی یطلب الحدیث بلا اسناد، جو بغیر سند کے حدیثیں سنتے جاتے ہیں، یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے، اس کی مثال تو اس طرح ہے کمثل حاطب لیل یحمل حزمہ. یہ اس آدمی کی طرح رات کی تاریکی میں جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کرتا ہے، وفیہ افعی وہو لا یدری. اس لکڑی کے مجموعے کے اندر، اس گٹھے کے اندر سانپ بھی اندھیرے میں اس نے رکھ لیا تھا، اور وہ لکڑی سمجھ کے لیا ہے، گھر پہنچے تو اس کو ڈھس لیا. وہی جو لکڑی سے حدیث سمجھ کر وہ سنتا ہے، عمل کرتا ہے، وہ من گھڑت حدیث ہو، جھوٹ ہو، ضعیف ہو، اس پر عمل کرے، وہی اس کے لیے قیامت کے دن فسوقا لمن غیر بعدی والی کیفیت ہو سکتی. لہٰذا صحیح حدیث کے علاوہ کسی حدیث پر عمل نہیں کرنا چاہیے. سند کا بڑا اہتمام ہوا. امام حاتم رازی فرماتے ہیں لم یکن فی امت من الامم منذ خلق اللہ آدم، کہ آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کسی بھی زمانے میں، کسی بھی امت میں
نبی کے فرامین، ان کی تاریخ، اس کی سیرت، ان کے حسب نسب لکھنے کا سلسلہ نہیں تھا سوائے اس امت کے۔ اس امت نے اپنے آباء و اجداد بزرگوں کے اہل علم کے حسب نسب، ان کے سلسلوں کو محفوظ فرمایا آیا۔ اس میں محدثین ایک ایک راوی کے حالات دیکھنے کے لیے جاتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کہ آدمی کیسا ہے، حافظہ کیسا ہے، جھوٹ تو نہیں بولتا، اور اس کی روایت کس کس سے براہ راست سنی ہے، کہیں یہ درمیان میں اپنے استاذ کو چھپاتا نہیں ہے۔ تو یہاں باقاعدہ علم مصطلح الحدیث کا قواعد، ضوابط، علم جرح تعدیل باقاعدہ ترتیب دی گئی ہیں۔ اب اس میدان کے سب سے بڑے جو شہسوار ہیں مشہور، جو اس وقت جن کی کتابیں دنیا میں چل پڑی ہیں، وہ امام مالک، امام احمد بن حنبل، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ موطا مالک، جو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی ہے، اور اس کا نام موطا رکھا ہے اسی لیے کہ موافقت العلماء علیہ، سارے علماء نے اس پر اتفاق کی، اس لیے اس کا نام موطا رکھا۔ اور اس میں تقریباً 853 حدیث لگ بھگ جمع ہے، اور صحابہ کے اقوال بھی اس میں جمع ہے، تابعین کے اقوال اور فتاوی بھی جمع ہے۔ اس کو لکھنے میں تقریباً 40 سال لگے ہیں۔ اور اس حدیث کی موطا کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب موطا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی بخاری ترتیب میں نہیں آئے تھے۔ بخاری ترتیب میں آنے کے بعد تمام امت کا اتفاق ہوا بخاری قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین ہے۔ مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی وفات 241 میں ہے، اور یہاں 40,000 لگ بھگ حدیثیں ہیں اس کی مسند کے اندر، اور اس میں طبقات کا خیال رکھا گیا ہے، تسلسل صحابہ کا خیال رکھا ہے، 10 مبشرہ کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، اور ہر صحابی کی حدیث کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے۔ ایک ایک راوی 10 راوی ایک ایک حدیث کو بیان کر رہا ہے، اس کو 10 بار لکھی جاتی ہے۔ تو یہ احادیث میں مسند کے اعتبار سے اہم ترین حدیث کی کتاب ہے، مگر اس کتاب کے اندر مسند احمد بن حنبل کے اندر حسن حدیث، ضعیف حدیث، منکر حدیث، صحیح حدیث، حتیٰ کہ بعض موضوع حدیث چند ایک ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے درجے پر امام بخاری کی جامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننی و ایامی۔ امام بخاری 194 میں آئے، 256 میں دنیا سے چلے گئے، اور انہوں نے اس بخاری شریف کو 6 لاکھ احادیث میں سے منتخب فرمایا ہے، اور اس کو لکھنے میں 16 سال لگائے ہیں، اور یہ پہلا کتاب ہے صحیح حدیث جو تصنیف کی گئی۔ اس دور میں سب نے حدیثیں جمع کی تھیں، لیکن صحیح ضعیف سب جب مختلف سندوں کے ساتھ نقل کیا ہوا تھا، خلط ملط تھا، تو ان کے استاذ گرامی نے کہا کاش کی صحیح حدیث کو الگ کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ کام شروع کیا، بہت ساری صحیح حدیثوں کو چھوڑ دیا جو ان کے شروط کے مطابق نہیں تھے، باقی جو شروط کے مطابق ہیں اس کو بیان کیا۔ شروط امام بخاری کا سب سے زیادہ سخت ہے، وہ یہ کہ راوی عادل ہو، سند متصل ہو، درمیان میں انقطاع نہ ہو، اور راوی طبقہ اولا کا ہو، یہ حفظ میں اتقان میں زیادہ مضبوط ہوں، اور معاصرہ ہو، اس سے ملاقات ہوئی ہو تب اس سے رہتا ہے، جبکہ امام مسلم معاصرہ ہونا کافی سمجھتے ہیں، امام بخاری جو ہے لقیہ ملاقات ضروری سمجھتے ہیں، اور بڑے مرتب انداز کے ساتھ، ادبی انداز کے، فقہی انداز سے ترتیب دی گئی ہیں۔ 4000 حدیثیں ہیں جو بلا تکرار ہے، اور مکرر احادیث جو مختلف سندوں کے ساتھ، متن وہی ہے، سند مختلف ہے، اس اعتبار سے 7393 احادیث ہیں۔ اس بخاری شریف کی سب سے مشہور صحیح شرح کتاب فتح الباری ہے، اور عسقلانی کی ہے، ابن حجر یہ جو کتاب ہے، اس کے علاوہ مطابعات اور شواہد اور معلقات پر باقاعدہ تصنیفات لوگوں نے لکھی ہیں، اور کئی ایک صحیح بخاری کی شروحات ہیں۔ اور اس کے بعد جو مقام آتا ہے امام مسلم کا ہے۔
امام مسلم کی ولادت 204 میں ہے، 261 میں ان کا فوتگی ہو جاتی ہے، اور ابو الحسن مسلم بن حجاج ان کا نام ہے۔ جمہور اہل العلم نے بخاری شریف کے بعد یہ صحیح ترین شمار کیا ہے۔ اہل مغرب نے صحیح بخاری سے بھی زیادہ مسلم کو ترجیح دی ہے، لیکن یہ ہے صحت کے اعتبار سے بخاری ممتاز ہیں، ترتیب اور اسانید کی جو خاص فنکاری ہے وہ مسلم کی بہت ممتاز ہیں۔ 15 سال لگائے ہیں اس حدیث کو لکھنے میں، اور بغیر مکرر کے یہاں بھی 4000 احادیث ہے، مکرر احادیث لگا کر تقریباً 12000 احادیث ہیں، اور طبقہ اولیٰ کے لوگوں کو پہلے نقل کرتے ہیں، پھر شواہد کے طور پر دوسرے روایات کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی جو مسلسل مختلف اسانید کو تکرار کے ساتھ لاتا ہے، یہ ایک امتیازی کیفیت ہے۔ ابو داؤد شریف اس کے بعد کا درجہ ہے، افادے کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے تو نسائی کو مقام دیتے ہیں، لیکن افادے کے لحاظ سے بخاری مسلم کے بعد امام ابو داؤد کی حدیث سنن کا مقام ہے۔ ان کی فوتگی 275 میں ہوئی، 275 میں، ولادت 202 میں ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو موضوعات پر، فقہی مسائل پر لکھی گئی ہیں۔ اس کتاب کے اندر صحیح، حسن، ضعیف سب ہیں۔ بعض اوقات امام ابو داؤد ضعیف حدیث کو بیان کرتے ہیں، لیکن امام ابو داؤد کا جو ممتاز مقام ہے وہ فقہی مسائل کی لحاظ سے، وہ حدیث جو اہل علم نے جس پر کبھی عمل کیا ہو، اگرچہ ضعیف بھی ہو، پھر بھی نقل کر کے فقہی مسائل میں انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، کیونکہ لوگوں کے اقوال کے مطابق ضعیف حدیث ہی کیوں نہ ہو انہوں نے ذکر کر لیا ہے، اور بعد میں یہ جو ضعیف حدیث ان تک پہنچی ہے دوسرے اسانید سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے کچھ مطابعات اور شواہد بھی ہیں۔ 5 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دی۔ 4800 احادیث اس کے اندر موجود ہیں۔ سب سے مشہور شرح کی کتاب عون المعبود ہیں، پھر اس کے بعد بذل المجہود ہے۔ جامع الترمذی یہ فقہی انداز پر ترتیب ہیں، اور یہ ممتاز مقام رکھتا ہے فقہی مسائل میں، اور امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ السوری ان کی ولادت 200 ہجری میں ہے، وفات 269 279 میں ان کی فوتگی ہو جاتی ہیں، اور انہوں نے صحیح حدیث، حسن حدیث، ضعیف حدیث، غریب حدیث سب بیان کی، اور اس میں ایک مشکل مسائل انہوں نے کیا۔ فن حدیث کے اندر ایک ہی حدیث کو کبھی صحیح حسن بھی کہتا ہے، کبھی صحیح حسن غریب بھی کہتا ہے، تو ایک مصطلح کا ایک خاص موضوع ہے، طلباء وہاں پر پڑھتے ہیں کہ یا تو اس کی سندیں مختلف ہے جو مختلف اسانید سے آتا ہے، اس اعتبار سے بیان کیا، یا اس میں اہل علم کا اختلاف ہے، یا ایک اعتبار سے یہ صحیح ہے، ایک اعتبار سے غریب ہے۔ غریب نسبی بھی ہو سکتا ہے، مطلق بھی ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے حدیث تو صحیح ہے لیکن فرد واحد واقع ہونے کی وجہ سے اس کو غریب کہا گیا ہے۔ انہوں نے ان میں حدیثیں لانے کے لیے ان کا بڑا اہتمام یہ ہے، وہ حدیث لاتا ہے جس پر اہل علم نے عمل کیا ہو، صحابہ، تابعین یا اس کے دور میں عمل کیا ہو، تو اس حدیث کو لے کے آئے، اگرچہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث وہ انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور راویوں پر جرح نقد بھی کر لیتا ہے۔ فقہی مسائل میں یہ ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر 3956 احادیث موجود ہیں۔ اس کی سب سے مشہور ترین شرح تحفۃ الاحوذی ہے۔ اس کے بعد امام نسائی کی کتاب سنن ہے، سنن الکبریٰ میں سے المجتبیٰ کو خاص کر لیا گیا، جو سب سے صحیح روایت کو انہوں نے جمع کی ہے، اور امام نسائی نے اس میں صحیح حدیث، حسن حدیث، ضعیف حدیث بھی ذکر کی، لیکن صحاح ستہ میں سب سے کم ضعیف حدیث نسائی کے اندر موجود ہیں، اور ان لوگوں سے روایت کی کہ جن پر من لم یجمع علی ترکہ،
لوگوں کا اتفاق نہیں ہوا کہ یہ ضعیف ہیں تو ان کو انہوں نے نقل کر لیا ہے۔ صحیحین کے بعد اصح الترین حدیث سمجھا جاتا ہے بعض اہل علم، اس میں سنن الکبریٰ میں 63 ابواب تھے، اور جبکہ مجتبیٰ کے اندر 340 تقریباً ابواب ترتیب دیے گئے ہیں، اور صرف احکام اور مسائل ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے جو شروحات ہیں تعلیقات السلفی ہیں اور زہر الربا سیوطی کی ہیں اور حاشیہ سندھی وغیرہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتب احادیث اس وقت مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ ان کے بعد سنن ابن ماجہ ہے، ابو محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی ہے، 207 میں ان کی ولادت ہے، 273 یعنی 30 صدی میں یہ سارے علماء تقریباً دنیا سے جاتے ہیں۔ امام نسائی 303 میں فوت ہوئے ہیں، یعنی 4 صدی میں قدم رکھ لیا تھا، ورنہ تمام محدثین 3 صدی کے اندر دنیا سے چلے گئے۔ اور ابن ماجہ کے اندر بعض موضوع روایت تک بھی موجود ہے، صحیح حسن ضعیف سب بیان کی۔ اس کتاب ابن ماجہ کے بعد یعنی ان ائمہ اہل الحدیث کے دور ختم ہونے کے بعد کتب شیعہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کتب شیعہ کا دور نہیں ہے۔ ان کی 4 کتب شیعہ ہیں، اصول کافی، فروع کافی، تہذیب الاحکام وغیرہ۔ تو یہ اصول کافی محمد بن یعقوب الاسحاق الکلینی یہ 328 میں فوت ہوئے، 4 صدی ہجری کا ہے، 30 کا نہیں۔ ہمارے اہل سنت کی احادیث سب 30 میں مکمل ہوئی۔ اب یہ سارے عیال یہ کتب شیعہ جو ہے ان کی جتنی بھی روایتیں ہیں سارے کتب اہل سنت سے اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے الگ جمع کیا گیا۔ تو اس طرح یہ 328 میں کلینی کی وفات ہو جاتی ہے۔ غالباً انہوں نے روایت اہل البیت کو ترجیح دی، اہل بیت کی شاگردوں کی روایت کو لایا گیا ہے، اور ان میں صحیح ضعیف بعض من گھڑت روایتیں بھی ہیں، اور اصول کافی والے بعض اوقات صحیح ضعیف کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ فروع کافی یہ بھی محمد بن یعقوب کلینی صاحب کی ہیں، اور من لا يحضره الفقیہ شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بھابوے ہے، یہ 381 یعنی 4 صدی کے آخر میں یہ دنیا سے جاتا ہے۔ اور تہذیب الاحکام یہ فقہ میں ہے، یہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی 660 یعنی 7ویں صدی ہجری کا یہ عالم ہے، اور اس دور میں انہوں نے احکام ترتیب دی گئی۔ الاستبصار بھی اسی ابو جعفر الطوسی کے ہے جو 660 میں ان کی وفات ہے، 7ویں صدی ہجری میں یہ دنیا سے گئے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علم حدیث میں اہل سنت کا بہت بڑی محنت ہے، انہوں نے اس پر بہت دور دور سفر طے کی، ایک ایک حدیث کے لیے لمبے سفر طے کی، صحیح ضعیف کے بارے بڑی محنتیں کی، اور فن حدیث کے جو ہے سارے موشگافیاں الگ الگ بیان کی، اصول حدیث، اصول فقہ یہ سارے ترتیب دیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان احادیث سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہاں، کتب احادیث کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت بڑے ایک ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے کہ مسند دارمی ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، اور سنن الکبریٰ صغریٰ وسطیٰ یہ کتاب ہے، معجم الکبیر اوسط صغیر طبرانی کی ہے، اور مستدرک حاکم ہے۔ یہ سب 4 صدی کے علماء ہیں، یہ سب 4 صدی کے علماء ہیں۔ اس کے بعد جتنے علماء ہیں ان کی بڑی تفصیلات اگر آپ جاننا چاہیں تو الحمدللہ انٹرنیٹ پر یہ مکتبہ شاملہ نے بڑی تفصیل سے لسٹ دی گیا ہے، صحابہ کرام کے دور سے لے کر اب تک جو مخطوطات ان کو ملے وہ بھی ڈالا ہے، جو مطبوع ہے وہ بھی ڈالا ہے، لمبا ایک سفر بیان کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سمجھنے اور خدمت سنت میں آگے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔